بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و نصلی اما بعد۔ آج ہم توحید کے مقابل توحید کی ضد کے بارے میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے توحید کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا اقسام ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں توحید کی ضد شرک کے بارے میں کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کے کیا اقسام ہیں، کس شرک کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ شرک کے کیا معنی ہیں۔ تو شرک کے لغوی معنی ہے شریک کرنا، شریک بنانا۔ شرک کے لغوی کیا معنی ہے؟ شریک بنانا یا شریک کرنا۔ اصطلاح شریعت میں شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، اختیارات یا عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یا صفات کے اعتبار سے کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یا افعال میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اختیارات ہیں ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے۔ تو ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مان کر چند خداؤں کو ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی اور کو شریک کرنا کہ 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، 4 خدا ہیں، بہت سارے خدا ہیں، اس طرح کے خیالات رکھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہیں۔ چنانچہ عیسائی حضرات 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ان میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ اسی وجہ سے کرسچنز، عیسائی کیا ہیں؟ ایمان سے خارج ہیں اور مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایک خدا نہیں مانتے بلکہ چند خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح آتش پرست یعنی آگ کے پجاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی 2 خدا کو ماننے کی وجہ سے کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ 2 خدا کے ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں۔ اسی طرح بت پرست کے بہت سارے خدا کے ماننے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ جو چند خداؤں کو مانتے ہیں، جو چند خداؤں کو مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ایمان سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات علیہ ہیں ہم ان میں اگر کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائیں تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ خالق کون ہے؟ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ یعنی جتنے بھی اختیارات، جتنے بھی صفات علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اگر ہم ان میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو جوڑتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ توحید کے بیان میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ میں کوئی بھی صفت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت کریں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ جب ہم افضل الکائنات، افضل البشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی صفت ثابت مانیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو دیکھیے، جب افضل الکائنات اللہ رب العزت کے سب سے پیارے، سب سے چہیتے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صفت کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بس خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم ان میں کسی طرح سے بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ثابت نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے ہم وہ صفات نہیں مان سکتے، وہ صفات ہم نہیں مان سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، جو ایمان کی ضد ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ شرک کے درجات کیا ہیں، شرک کے درجات کیا ہیں؟ تو شرک کے درجات دو ہیں، شرک جلی، شرک خفی۔ ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں اور ہر ایک کا حکم بھی جان لیتے ہیں۔ شرک جلی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، بت کی پرستش کرنا وغیرہ، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسا کہ اوپر اس کی تفصیل آ گئی ہے، یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی بھی تفصیل آ گئی ہے، یا کسی بت کی پرستش کرنا، کسی بت کی پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ شرک ناجائز اور حرام ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ تو جان لیں کہ شرک خفی جیسے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، سخی کہلانے کے لیے مال خرچ کرنا، یعنی ایسی چیزیں جو ہم عبادت تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں دکھاوا بھی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ مان لیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی تو نماز جلدی بازی میں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اور آ گئے، ہم ان کو دکھانے کے لیے تو ہم تو بہت بہترین ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو دکھانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم اس عبادت کو دکھاوا کر رہے ہیں کسی اور کے لیے۔ اس عبادت کو دکھاوا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں، کہ مال خرچ کرنے والا کہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ حالانکہ ہم عبادت میں اس نماز کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن بس دکھاوا کرتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ تاکہ سامنے والا مجھے کیا کہیں؟ مال خرچ کرنے والا کہیں، سخی کہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک خفی ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ شرک خفی ہوگا۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچھی ترتیب کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اور سامنے کوئی ہے بھی، تو اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی بات نہیں، وہ سیکھ لے اس چیز کو کہ ہمیں کیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسے ہم بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، تو اس میں اگر اچھی ترتیب کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں پہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ سامنے والے کو تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں، سامنے والے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایسے شخص کے سامنے ہم اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تاکہ سامنے والے کو رغبت ہو، اس کو بھی مال خرچ کرنے کے لیے ابھارنے کا ارادہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ حسن ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، یعنی اس نے شرک خفی کیا۔ اسی کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ شرک خفی کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل، کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک خفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے؟ شرک خفی کا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے
تو اس میں خوبصورتی لاتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک شخص، اور اس کو بہترین مزین طریقے سے پڑھتا ہے، اچھی ترتیب کے ساتھ میں پڑھتا ہے، حالانکہ اور اوقات میں اس طرح سے وہ نہیں پڑھتا ہے، بس لوگوں کے سامنے اس انداز میں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو کیا کہیں؟ اچھے نمازی کہیں، بہترین سے نماز پڑھنے والا کہیں۔ تو اگر اس طرح کی بات ہو تو یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ہمیں دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، عبادت تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو دکھانے سے کیا فائدہ؟ لوگوں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود نہ چاہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہیں مقبول نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کے سامنے اس کو کیوں مقبول کریں؟ لوگوں کے سامنے ہم اس کو کیوں مقبول کریں؟ اب ہم شرک خفی کا حکم سمجھتے ہیں کہ شرک خفی کا حکم کیا ہے، یعنی شرک خفی کرنے والے شخص کا کیا حکم ہے۔ تو اس کا مرتکب اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ شرک کی قسم بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ شرک جلی کا کرنے والا شخص وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک خفی کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ البتہ ناجائز اور حرام دونوں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک کا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ فاسق و فاجر ضرور ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد میں شرک اکبر یعنی شرک جلی کی جو قسمیں ہیں ہم اس کو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔